بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین رائے مرکز و دیگر نشستوں میں جو بیانات ارشاد فرمائے تھے، ان میں سے کچھ بیانات کو ہمارے اکابرین نے تحریر کر لیا تھا۔ مذکورہ تحریر شدہ بیانات میں سے ایک بیان کی تحریر کو پڑھ کر ریکارڈ کیا گیا ہے، جسے حضرت جی نے مورخہ 8 ظفر المظفر بمطابق 10 جولائی 1962 بعد نماز عصر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے زیادہ سرمایہ انسان کے پاس عمل کا ہے، یعنی عمل کی مقدار 24 گھنٹے میں جتنی انسان کی تیار ہوتی ہے، اتنی کوئی چیز تیار نہیں ہوتی۔ دیکھنے، بولنے، سننے، اعضاء و جوارح کے عمل، ان اعمال کے اعتبار سے یقین بھی تیار ہوتا ہے۔ زندگیوں کا تعلق حقیقت کے اعتبار سے انسان کے عمل سے ہو اور یہ عمل کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے اعتبار سے چلتا رہے تو عمل کا سرمایہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کے اعمال کی خرابی رنگ لاتی ہے، زندگیوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ گھر کا سرمایہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، ڈاکہ پڑ جائے، فاقہ آ جائے، کبھی یہ شکل ہوتی ہے، سب کا سب ہاتھ میں ہے۔ نہ بیوی کے ساتھ مزہ آتا ہے، نہ بچوں کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ اعمال کے بگڑ جانے پر زندگیوں میں بگاڑ آتا ہے۔ اگر عمل کی طرف سے توجہ بالکل ہٹا لی جائے تو زندگی کسی نہ کسی وقت بگڑ کر رہتی۔ اگر اللہ توفیق دے دیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے اور آدمی اپنا موضوع یہ بنا لے کہ جو میرا ذاتی جوہر ہے اسے بنانا ہے، جو خارجی نقشے ہیں ان کو ثانوی درجہ دے دے۔ عمل کو سرمایہ حیات، سرمایہ عزت سمجھے، عمل کو اصل قرار دے۔ عمل انسان کی ذات میں اثرات ڈالتا ہے۔ اگر زندگی میں عمل آ رہا ہے تو اس کے اندرون میں خوشبو اور نور پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کا عمل ٹھیک نہ ہو تو اس کے اندرون میں بدبو اور ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ چیزوں کے بنانے میں کتنی محنت کرے، اتنی چیزیں نہیں بنا سکتا جتنے عمل بنا سکتا ہے۔ اگر عمل بنانے پر آ جائے تو چیزیں اتنی نہیں بنا سکتا۔ چیزیں منتقل نہیں ہوتی، عمل منتقل ہو سکتا ہے۔ آنکھ پر کبھی کسٹم نہیں لگا۔ چیزوں میں بہت سا حصہ وہ ہے جو آپ لے جا نہیں سکتے۔ 75 روپے لے جا سکتے ہیں، باقی نہیں لے جا سکتے۔ آپ اپنے عملوں کو اگر لے جانا چاہیں تو پورے کے پورے بلا کسٹم لے جائیں گے۔ ہر ملک کے اندر اپنا انصاف، اپنی غربہ پروری۔ عمل کے ذریعے کامیاب بننا سیکھ جائے تو انسان جہاں جائے مزے کی زندگی گزارے گا۔ شہروں میں ہوگا، جنگل میں ہوگا، کامیاب ہوگا۔ قبر میں، برزخ میں، حشر میں کامیاب ہوگا۔ زبان لے کر جا رہا ہے تو زبان کی گالیاں بھی اور ذکر بھی لے جائے گا۔ عمل کو جتنا بنا سکتا ہے اتنا کسی اور چیز کو نہیں بنا سکتا، اور عمل کو لے کر جتنا پھر سکتا ہے اتنا کسی اور چیز کو لے کر نہیں پھر سکتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو لائن ہے وہ ساری اسی کے لیے ہے۔ خدا زندگی بناتا اور بگاڑتا ہے، عملوں پر بناتا اور بگاڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اکثریت ڈوب کر ختم ہوئی۔ کیا سبب بتایا قرآن میں؟ ان کے عمل خراب تھے۔ اکثریت کے پاس کشتیاں تھیں، ان کے پاس صرف ایک کشتی تھی۔ جن کشتیوں میں خراب عمل والے تھے وہ ڈوب گئیں۔ اکثریت کے پاس لاکھوں باغات تھے، وہ بھی ڈبو کر ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک چھوٹی پوت تھی جو آج تک چل رہی ہے۔ ہمارے پاس کوئی جائیداد نہ رہے، ناکامی کی دلیل نہیں۔ اگر جائیداد ہاتھ میں آ جائے تو ناکامیابی کی دلیل نہیں۔ عمل خراب ہوں گے، ناکام ہوں گے، عمل صحیح ہوں گے، کامیابی ملے گی۔ قوم سمود کے عمل خراب تھے، قومی صنعت میں ناکام ہو گئے۔ قوم عاد کے عمل خراب تھے، قومی قوت میں ناکام ہو گئے۔ ساری تفصیل کا خلاصہ ہے، چیز تقرب ہے عمل کی۔ عمل بنیاد ہے کامیابی یا ناکامی کی۔ عمل ہونے میں چیز کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ہمارے پاس اگر روٹی نہیں ہے تو عمل کریں گے، صبر کریں گے، اللہ سے پائیں گے۔ جلدی کمانے کے لیے قدم اٹھائیں گے، روٹی ہے تو کھا کر باقی رکھ دیں گے یا تقسیم کر دیں گے۔ چیز کا ہونا بھی تقرب عمل ہے اور چیز کا نہ ہونا بھی تقرب عمل ہے۔ عمل بن گیا تو کامیابی مل جائے گی۔ کائنات چیزوں کی مشین ہے، اس کا موضوع چیزوں کا بننا ہے۔ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ چھوٹی مشین بڑی مشین کے تابع ہے، حقیقت میں اس چھوٹی مشین کی تابع ہے بڑی مشین۔ اگر چھوٹی مشین کے عمل بہتر ہو جائیں گے تو عالم کے اندر چیزوں کا وجود بھی بڑھے گا، حفاظت، طاقت، صحت، تقسیم بھی بڑھے گی۔ جس کو پیٹ بھرنے کے لیے بنایا ہے اس میں پیٹ بھرنا پڑے گا۔ اگر عمل خراب ہو جائیں
تو چیزیں گھٹنی شروع ہو جائیں گی۔ زلزلہ آیا، سیلاب آیا، حفاظت والی چیزوں میں سے حفاظت نکال لی جاتی ہے، صحت والی چیزوں میں سے صحت کم کر دی جاتی ہے، عمل بالکل خراب ہو جائیں تو صحت کی چیزوں میں سے صحت بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ پہلے انبیاء علیہم صلاۃ والسلام تشریف لائے، عمل پر یہ ہوتا ہے، عمل کی خرابی پر زندگی یوں بگڑتی ہے، عمل کی صحت پر زندگی یوں بنتی ہے۔ اس مشین سے جو کچھ بن کر تیار ہوئی چیزیں وہ ہاتھ میں ہیں، اور انسانی مشین سے جو چیزیں تیار ہوئیں وہ خراب۔ اب زندگی بگاڑ کر دکھلائی ان قوتوں کے اندر، اور ایک طرف کائناتی مشین کے نقشے ہاتھ میں ہیں اور انسانی مشین کی چیز عمل اچھے ہیں، ان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ اسی بنیاد کو ساری دنیا میں چلانے کے لیے بیک وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام زبانوں، تمام ملکوں، تمام کچے اور پکے مکانوں، قوی اور کمزور کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اگر اس دنیا میں کامیابی، انصاف، رحم، اخوت، محبت کی حقیقت، خون کی حفاظت کے مبارک دن دیکھنا چاہتے ہو، سیلاب نہ آئے، لہلہاتے باغات کو دیکھنا چاہتے ہو، پیداوار ہزاروں گنی بڑھ جائے، تو عمل پر محنت کا میدان قائم کرو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی چیز پر محنت نہیں کی، عمل پر چیز دلوا کر دکھلائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمل سے ملک لے کر دکھلایا۔ چھوٹی سی حکومت میں لمبا چوڑا خرچہ کر کے عجیب قسم کے گھوڑے منگوائے، دیکھنے میں مست ہوئے، نماز کا خیال نہ رہا، چیز کا مشاہدہ کیسا ہے، متنبہ ہوئے، دیکھا تو نماز قضا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خلوت میں جا کر تڑپ کر روئے، یہ عمل ہے، مالک کی منشا کے خلاف ہو جائے تو تڑپ کر روئے۔ سلیمان قصور معاف کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے خدا ایسا ملک مانگتا ہوں جو مجھ سے پہلے نہ بعد کسی کو ملے۔ اے ملک پرستو، ملک کے دیوانوں، دیکھ لو اگر عمل کرے ملک مانگے تو ملک یوں ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت جا رہا ہے، پرندوں نے سایہ کر رکھا ہے، نیچے جانور مشابہت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کی زبان سے نکل گیا، اللہ اکبر، کیسا ملک دیا ہے۔ ہوا نے جاسوسی کی، میرا تخت اتارو، اس آدمی کو پکڑ کر لاؤ۔ کیوں جی، تم نے ہمارے بارے میں کیا کہا؟ حضور میں نے تو کچھ نہ کہا، میں نے تو صرف یہ کہا۔ جھلا کر یوں فرمایا، تو اس کہنے کو کیا سمجھتا ہے؟ خدائے پاک کی قسم، ایک دفعہ اللہ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ ساری دنیا کی حکومت میں نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا، عمل پر گھریلو زندگی یوں بنتی ہے۔ عمل والا انسان جس نے اپنے عمل کا معیار اتنا قائم کر لیا ہو کہ ہر مشقت برداشت کرتا ہو، لیکن عمل کو بگڑنے نہیں دیتا۔ نکلے کیڑوں کو ڈالتے تھے، میرے خدا نے بھیجے ہیں۔ ایک دن رو دیے، چیز پر کبھی نہ روئے، جان کی تکلیف پر نہ روئے۔ اس دن روئے جس دن کھٹکا ہوا کہ شیطان ہمارے یقین اور ہمارے عمل پر ڈاکہ ڈالنے کھڑا ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی بیوی مزدوری کر کے لایا کرتی تھیں، شیطان نے سب کے گھروں میں جا کر کہہ دیا بیماری نہ پھیل جائے، کہیں مزدوری نہ ملے، طبیعت بے قرار ہو گئی، سر کے تہائی بال مونڈے، اس کی روٹی لا کر کھلائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دوسرے دن پوچھا، اے بیوی کہاں سے لائیں اور کس صورت میں لائیں؟ بیوی رونے لگی، اپنا دوپٹہ ہٹایا، 2 حصے بال غائب۔ حضرت ایوب علیہ السلام رونے لگے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شیطان نے پچھلا سارا نقشہ دکھلایا کہ یہ بلا اس وجہ سے آئی کہ ایوب علیہ السلام نے مجھے نہ مانا۔ میں یوں نہ کہوں کہ مجھے اللہ کی طرح مانے، میں یوں کہوں کہ تھوڑا سا مجھے بھی اس عالم کے نظام میں شریک کر لیں، تھوڑا سا عمل میرے لیے بھی کر لیں، مرغی کا بچہ ذبح کر دیں، خوش ہو کر آئیں، آج پاپ کٹ جائے گا، خدا جس دن مجھے تندرست کر دے گا میں 100 کوڑے ماروں گا۔ آیت ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رو کر کہا، جب آدمی نقشوں کی، چیزوں کی، جان کی، مال کی، آل کی پرواہ نکال دے، نقشے کے مقابلے میں زندگی بناتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بہت دن سے انتظار میں تھے، کسی دن مانگو اور ہم دیں، چاہو تو وہی بچے دے دیں، چاہو تو اور دے دیں۔ پہلا سارا نقشہ واپس کر دیا، باقاعدہ سونا برسا، ٹڈیوں کی شکل میں برستا تھا۔ ایوب حرص کرتے ہو؟ آپ کی نعمت کی قدر کرتا ہوں۔ عمل پر زندگی بنتی ہے بغیر چیزوں کے، عمل کی خرابی سے زندگی بگڑتی ہے چیزوں کے اندر۔ قارون کو دھسا کر دکھلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، دنیائے انسانیت کی محنت کو موڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ساری دنیا کے انسانوں کو
عمل کی طرف موڑنے کے لیے تشریف لائے۔ اسی کے لیے مسجدیں بنائی گئیں جبکہ درخت سوکھ گئے۔ یہ مسجدیں اس عمل کی محنت کے لیے بنی تھیں۔ جتنے قسم کے آدمی دنیا میں بستے ہوں سب کے لیے ایک آواز، اللہ اکبر۔ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب چھوٹا ہے، اس سے کسی درجے میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو بڑا ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ فقط اپنی ذات سے کرتا ہے، پانی سے نہیں ہوتا، اس خدا کی قدرت سے ہوتا ہے جس قدرت سے پانی بنا ہے۔ جہاں تم دیکھتے ہو ہونا وہاں سے تعلق نہیں رکھتا، قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ صفات کا صفات سے تعلق ہے، پیدا کرنا صفت ہے، اللہ کی قدرت سے تعلق ہے پیدا کرنے کا۔ پیدا کرنے کی صفت چیز سے نہیں ہے، پیدا کرنے کی صفت قدرت سے ہے۔ چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑا کرتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کی صفت سے بیمار کرتا ہے، وہ اپنی قدرت کی صفت سے صحت دیتا ہے۔ اپنی قدرت سے چاہیں آگ میں جلائیں، اپنی قدرت سے چاہیں گلزار بنا دیں۔ تجارتیں، مل، وزارتیں، ایٹم، راکٹ بہت چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ جو چھوٹا ہے اس سے ہوتا نہیں، جو بڑا ہے اس سے ہوگا۔ اللہ الصمد۔ اور تو سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کی تحقیق کرو جو بڑا ہے اور کرتا ہے۔ اس کے ضابطے بتلانے کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وزیر کے ساتھ کس پر کیا کریں گے، تاجر کو کون سے عمل پر کامیاب کریں گے، کون سے عمل پر ناکام کریں گے، اس کے بتانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ان کا موضوع یہ نہیں ہے کہ سونا بتلائیں کہ سونے میں کیا ہے، وہ کہیں گے کہ سونے میں کچھ نہیں ہے، تجھے جو غیروں میں نظر آ رہا ہے یہ تیرے دیکھنے کا نقص ہے۔ اس زمانے میں شور و شغب زیادہ ہو گیا تو اللہ نے لاؤڈ اسپیکر لگوا دیے، کان میں آواز پہنچوا دی، عمل ٹھیک کرنے کے لیے نقشوں کو چھوڑ کر آ جائیے، یہ آواز ہے، عمل ٹھیک کیسے ہوں۔ وہ عمل مسجد میں نہیں ہے، جو بہت دیندار شمار ہوں ان کی دینداری پر ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ نماز خود دوسرے عملوں پر موقوف ہے۔ اگر دوسرے عملوں کو کیے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو نماز کا تصور قائم ہوگا، حقیقت نہ آئے گی۔ آپ ساری تاریخ سے آنکھ بند کر کے یوں کہیں گے کہ خالی نماز سے کیا ہوتا ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بغیر ایمان سیکھے خالی نماز سے کیا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے پہلے جو عمل بتلائے ہیں وہ عمل کر، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں وزیر کا تعلق چاہیے، وزیر کے تعلق اور نماز کا کیا جوڑ؟ پاخانہ اور پھول ملا دیا، پھول کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جہاں وزیر سے جوڑ بٹھایا نماز کی جان نکل گئی، جب پیسہ اور نماز ملا دی تو نماز کی جان نکل گئی۔ اس کے لیے 3 مشقیں ہیں پہلے اور 3 مشقیں ہیں بعد میں۔ پہلی 3 مشقیں کیا ہیں؟ یقین بدلنے کی مشق کرو۔ ایک یقین دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، ایک یقین سن کر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھ کر کیا یقین بنے گا؟ بشر سے نہ ہوگا۔ ایک یقین آیات، انبیاء، واقعات اولیاء، ثواب عذاب سن کر، جنت و دوزخ سن کر، فرشتے سن کر بنتا ہے۔ اتنا مسجد میں بیٹھ کر سنو کہ جب کوئی چیز دیکھو تو سننے والا یقین سامنے آ جائے۔ وزیر جا رہا ہے، وزیر کو دیکھو۔ تم نے سن رکھا تھا کہ حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا سننے کا یقین غالب آ گیا کہ کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب سننا بڑھاؤ دیکھنے سے، خوب غور سے سن، اللہ کے سامنے پیشی اور عذاب کی، فرعونی حکومت کے ڈوبنے کو نیت کر کے سن، غور سے سن، تیرے اندر کا یقین باہر کے یقین کو پھینک کر مارے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سب سے پہلے جو محنت کی ہے مکے کے اندر، یقین کی محنت کرنی پڑتی ہے مشاہدے کے مقابلے میں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے تم کہتے ہو لات و عزیٰ کچھ نہیں کرتا، ہم لات و عزیٰ کے ماننے والے ہیں، سب کچھ کر دیں گے۔ مار رہے، پیٹ رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ امتحان کر رہے ہیں، ایک دم ہی پلٹ دیں گے جب کرنے پر آ جائیں گے۔ ایک علم سن کر آتا ہے، ایک علم دیکھ کر آتا ہے۔ مسجد میں بیٹھو، قرآن و حدیث سن کر جو علم آتا ہے وہ حاصل کرو۔ دیکھ کر علم آتا ہے، سونے سے، گھی سے، دودھ سے یوں کام چلے گا۔ مسجد میں بیٹھ کر یہ علم حاصل کرو کہ عمل سے کیا ہوتا ہے۔ یقین کے مقابلے میں یقین کی مشق، دیکھنے والے علم کے مقابلے میں سننے والے علم کی مشق۔ ایک دھیان دیکھ کر بنتا ہے، ایک دھیان مشق سے بنتا ہے۔ کوٹھی دیکھ لی، اب اس کا دھیان آیا، ایک دھیان بنتا ہے مشق سے۔ اتنا ذکر کرو اللہ کا کہ تمہارے دل کی بوتل اس کے دھیان سے اتنی بھر جائے کہ دیکھ رہے ہو عورت، دھیان آ رہا ہے اللہ کا، دیکھ رہے ہو فوج، دھیان آ رہا ہے اللہ کا۔ دوسرا درجہ ہے دھیان اگر آ گیا، لا حول اور لا الہ پڑھو، دھیان ٹھیک کر لو، اب نماز پڑھو، یہ یقین ہو کہ نماز کے رکوع
قادے سجدے سے اللہ راضی ہوں گے، جو مانگوں گا قدرت سے دیں گے۔ ایک ایک جزو کے ساتھ علم کی شکل پر لے آؤ، اللہ کا دھیان آ جائے۔ اب یہ نماز تمہیں کامیابیاں دلوائے گی۔ نماز کے بعد کی مشق کیا ہے؟ جب تم ان مشقوں پر آ رہے ہو، اب ہمارا ذہن یہ بنے گا ایمان کی مشق کروں گا، میرا اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ علم کی دھیان کی مشق کر رہے ہو، آواز لگی تھی نماز کو آ جاؤ، کامیابی کو آ جاؤ۔ اب یہ یقین بنا کہ کمائی بہت چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں۔ نماز سے ملنا شروع ہو جائے گا، نماز سے لیتے رہنا اور بڑھتے رہنا۔ اس کے بعد بھی 3 محنتیں کرنی ہیں۔ کمائی کے عمل، گھریلو زندگی کے عمل اور معاشرت کے عمل ٹھیک کرو۔ کمائی کو ایسا بناؤ جیسی کمائی والے کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کو کمائی کے اندر لے جاؤ۔ علم کا پابند بن کر کماؤں گا تو اللہ دے گا، ایمان کے ساتھ کماؤں گا تو اللہ دے گا۔ جب پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو ایمان کو، علم کو، خدا کے دھیان کو لے جاؤ گھر پر۔ کتنا پیسہ خدا گھر پر خرچ کرنے کو کہتے ہیں، کتنا اپنے پر خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ قومیت سے اپنی معاشرت کو ہٹاؤ، پارٹی بندی سے معاشرت ہٹاؤ۔ تم پارٹی کے اندھے بن کر ساتھی نہ بنو۔ اگر مسلمان مظلوم ہے تو ساتھی مسلمان کے، اگر مسلمان ظالم ہے تو ساتھی غیر مسلم کے۔ جس کے 4 تھپڑ لگے ہیں ظلمن، چاہے کمیونسٹ ہو، اس کے ساتھ ہوگے۔ مسلمان کے 4 تھپڑ لگواؤ گے، 5 نہیں لگنے دو گے۔ ہر زبان، ہر قوم، ہر مذہب سے ہمدردی رکھنے والے بنو۔ اس نماز پر جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ نہ کہو کہ خالی نماز سے کیا ہوگا، میں یوں کہتا ہوں کہ جیسی نماز خالی تم پڑھتے ہو، اس نماز سے کیا ہوگا۔